تو اب بہت بڑا بادشاہ تھا، نام تھا فیصل آل سعود کا، جو بڑا بیٹا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ، ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے لبنان کے، سید شرف الدین موسوی عاملی، ان کی مناظرے پہ بہت کتابیں، تو بے انتہا لوگ ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اہل بیت کے راستے پہ آنے لگے۔ فیصل نے کہا ذرا انہیں دعوتوں میں ملنا چاہتا ہوں۔ جب وہ حج پہ گئے تھے تو فیصل نے دعوت دی، بلایا، اپنے بھی مفتیوں کو بلا لیا، اور ایک کا نام تھا عبداللہ بن باز، جو نابینا بھی تھے، ٹانگوں سے بھی معذور تھے، حافظ کل قرآن تھے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ بھئی یہاں پہ کون کون موجود ہے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ فیصل نے بلایا مرحوم آیت اللہ سید شرف الدین موسوی العاملی کو، اور کہا بھئی یہ کیا بات ہے، آپ لوگ ابھی تک 14ویں صدی، یہ 20ویں صدی ہجری یعنی 20ویں صدی عیسوی آ گئی ہے، آپ لوگ ابھی بھی جا کے گارے مٹی کے مدینے میں بوسے دیتے ہیں، نجف کربلا میں سونے چاندی کی زریحوں کے بوسے دیتے ہیں، لوگ چاند پہ پہنچ رہے ہیں، آپ ابھی تک سونے چاندی کے بوسے دے رہے ہیں، گارے مٹی کے بوسے دے رہے ہیں، کب تک یہ آپ نہیں روکیں گے؟ ہم نے جنت البقیع گرا تو دیا، آپ پھر بھی نہیں رکتے۔ تو مرحوم آیت اللہ سید شرف الدین موسوی العاملی کہتے ہیں میں نے اسی وقت باب الحوائج سے توسل کیا کہ یا باب الحوائج جواب ایسا دے جو بادشاہ کو سمجھ آئے۔ بادشاہ پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں، میں آیتیں پڑھوں گا سمجھ نہیں آئیں گی، میں حدیثیں سناؤں گا اسے کیا پتہ چلے گا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ جواب ایسا ہو جو اسے سمجھ میں آئے۔ کہ عبداللہ بن باز بھی بیٹھا تھا، اتنے میں جیسے ہی میں بھی سوچ ہی رہا تھا جواب دوں، ایک آدمی نے اعلان کیا، کہا رسول خدا کے زمانے کے قرآن کے کچھ اوراق ملے ہیں جو ہرن کی کھال پہ ہیں۔ کہ جیسے ہی وہ لائے بادشاہ تخت پہ کھڑا ہوا، آگے بڑھا، اس نے قرآن کریم مخمل کے کپڑے میں تھا، سونے کی تاروں میں تھا، چوما، آنکھوں سے لگایا۔ سید شرف الدین موسوی عاملی کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے فوراً کہا بدعت، شرک، حرام۔ کہ جو 3 نعرے وہ لگاتے تھے میں نے تینوں نعرے لگا دی۔ تو فیصل نے کہا مولانا دماغ صحیح ہے آپ کا، ابھی تک تو صحیح بیٹھے تھے، اب اتنا چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں بدعت، شرک، حرام۔ کہ تم نے ابھی سونے کی تاروں کے بوسے دیے ہیں، مخمل کے کپڑے کے بوسے دیے ہیں، ہرن کی کھال کا بوسہ دیا۔ فیصل نے پلٹ کے کہا نہیں آغا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ جو اس میں قرآن ہے نا، میں نے قرآن کی خاطر مخمل کو چوما، سونے کی تاروں کو چوما۔ کہ ہم بھی گارے مٹی کو نہیں چومتے، سونے چاندی کی زری نہیں چومتے، اندر جو نبی آل نبی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، ہم آج تک وابستہ ہیں آل محمد سے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، مدینے میں آواز جاتی ہے، جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد تو نجف میں آواز جاتی ہے۔ اب سنیے گا وہ افراد جو دلیل مانگتے ہیں کہ کسی بڑے مرجع کی دلیل کو پیش کروں۔ آپ نے شاید نام سنا ہو شیخ محمد تقی بہجت، عدل بہجت کا۔ ان سے ایک طالب علم نے پوچھا آغا آپ ہر روز کہتے ہیں امام زمانہ سے باتیں کیا کرو، جب سے آپ نے کہا ہے میں جوان ہوں میں ہر روز باتیں کرتا ہوں، تو کیا مولا سنتے ہیں؟ آغا بہجت نے فرمایا، کہا یہ جو تم نے بھی سوال کیا نا، اس سے پہلے کہ میں سنوں امام نے سنا، اور یہ جو میں جواب دے رہا ہوں اس سے پہلے کہ تم سنو مولا نے سنا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جو ائمہ علیہ السلام کو زندہ نہ مانے وہ کسی اور دین میں چلا جائے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات، آئیں ذرا، اتنا ہی نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ زندہ ہے۔ یہی نہیں، صرف یہی نہیں، صرف یہی نہیں، بلکہ ان کے ماننے والے بھی زندہ۔ اب مجمع پریشان ہے، آدھا مجمع بولا ہے آدھا خاموش ہے۔ کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر، لکھنے والے ہیں امام فخر الدین رازی، ہمارے علماء میں سے نہیں۔ دوسرے تفسیر کا نام ہے الکشاف، لکھنے والے امام جار اللہ زمخشری، یہ بھی ہمارے علماء میں نہیں ہے۔ دونوں نے آیہ مودت
کہ ضمن میں اس حدیث کو لکھا ہے سرور کائنات سے کہ رسول خدا نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا الا او میرے صحابہ آگاہ ہو جاؤ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مردہ نہیں شہید مرتا